سے میں نے ایک چیز ذکر کی تھی کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یزید کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں بیعت لینا شروع کر دی تھی. حالانکہ صلح حسن میں تو طے کچھ اور ہوا تھا اور گورنر تھا مروان بن حکم. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، وہ ممبر پہ چڑھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں. وہی میرے عزیز ہم وطنوں، تو وہاں پہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کھڑے ہوئے، عبد الرحمن بن ابی بکر. امام بخاری نے کہا کہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ کہا. اب وہ کیا کہا وہ امام بخاری نے نقل نہیں کیا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے وہ امام بخاری نے نقل کیا. اس سے پتہ چل گیا کہ کوئی چوبے علی گل کی تھی، کیونکہ جب کہا تو اس کے بعد آگے الفاظ ہے پکڑو عبد الرحمن بن ابی بکر کو. تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے، ساتھ ہی تھا مسجد نبوی کے، وہ بہن بھی لگتی تھی گرفتاری کے ڈر سے، یعنی ان کے اوپر نیب چڑھاتی تھی. وہ ادھر چلے گئے اور باہر سے کھڑے ہو کے اس نے کہا ابو بکر کے بیٹے، تیرے بارے میں تو قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے، تو ہی وہ کافر ہے جس کے بارے میں سورۃ الاحقاف کی 17 نمبر آیت نازل ہوئی. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. تو عائشہ نے کہا اسکت، خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیات اس طرح کی نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات میں جو سورہ نور کی آیات نازل ہوئی. اب وہ جو کچھ کہا وہ کیا ہے، وہ المستدرک الحاکم میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں ہے. کہا یہ کہ جب مروان نے کہا نا کہ یہ امیر المومنین کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ایک جملہ اس نے بولا تھا کہ جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا، تو حضرت معاویہ بھی چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کریں. تو ابو بکر کا بیٹا تو یہ سن ہی نہیں سکتا تھا، بھئی حضرت عمر بیٹے تو نہیں تھے. انہوں نے کہا سیدھی طرح کیا تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر عمر کے طریقے پر. لیکن امام بخاری نے نقل کیا کہ کچھ کہا اور اس کے بعد جو غصہ آیا وہ سارا کچھ. تو میں نے کہا تھا بعض اوقات محدثین حالات و واقعات کی وجہ سے، اور اس میں امام بخاری کا قصور نہیں ہے، عین ممکن ہے امام بخاری سے جن واسطوں سے روایت آئی ہے اس میں کسی راوی نے کیا ہو، لیکن یہ ایسا ہوتا ہے. اس کی کئی ایک مثالیں موجود ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو حضرت علی پہ سب و شتم کیا. لیکن یہ حدیث مسند احمد میں سنن نسائی کبریٰ میں آتی ہے، تو آتا ہے کہ حضرت معاویہ مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کوفے آئے تو انہوں نے ممبروں پہ خطیبوں کو کھڑا کیا حضرت علی پہ سب و شتم کرنے کے لیے. ابو داؤد میں آتا ہے کہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم ہو رہا تھا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. اچھا، اور مسند احمد میں پھر پوری ڈیٹیل آئی اور بتایا کہ یہ کون سے صحابی تھے جن کے سامنے یہ کچھ ہو رہا تھا. تو اس طرح بعض محدثین کو چیز نقل کرتے تھے. تو یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. اگر یہ بات ہوتی کہ ہم امام بخاری کو کوئی کرٹیسائز کر رہے ہوتے تو یہاں میں نے بخاری تو نہ رکھی ہوتی.